الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین، اس ماہ مبارک کی نسبت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں توبہ کا کیا تصور ہے، اب توبہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. توبہ یتوبو، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا اور لوٹنا. اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے اور بندوں پر بھی. جب اس لفظ کا اطلاق اللہ پر ہوتا ہے اس وقت اس کا مطلب بنے گا کہ جو بندہ توبہ کر رہا ہے اس توبہ کرنے والے کی طرف مغفرت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمت فرماتا ہے، اس کی بخشش فرماتا ہے، اور اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے ایک بار پھر اللہ اسے اپنی رضامندی اور خوشنودی کے سائبان تلے لے آتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا. اور اس کی نسبت جب بندوں کی طرف ہو، توبہ کا لفظ بندوں میں استعمال ہوگا، پھر مطلب کیا بنے گا کہ انسان گناہ کا راستہ چھوڑ کر رب کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف پلٹ آتا ہے. گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آنا یہ بندے کی توبہ ہے. اور جب رب کی طرف نسبت کریں گے تو مطلب بنے گا مغفرت اور رحمت کے ساتھ اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما کے اس کو اب راضی ہو جاتا ہے. یہ توبہ کا لغوی معنی ہے. اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے حالات پر غور کریں. امت کا سیاسی انتشار بھی تھا اور عوام اور حکمران دونوں طبقے بارگاہ الہی سے رخ موڑ کر دنیا کی طرف بنتے ہو چکے تھے. حکمران بھی اور عوام بھی رب کو بھول چکے تھے، بس دنیا ہی دنیا تھی. اس دور کی بات ہے. سیاسی انتشار بھی تھا. اب جب سیاسی انتشار تھا تو مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو غیر قوموں کو اپنے کردار، اخلاق اور جذبہ جہاد سے مرعوب، خوف زدہ اور ان کے عزائم کو متزلزل کر سکتے تھے. مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی قوت نہ رہی تھی. اور وہی رضائل جو غیر مسلموں کی تباہ کاریوں کے باعث بنے تھے، وہ کام
جو غیر مسلموں کی تباہی کا ذریعہ بنے تھے، ان کی رسوائی کا باعث بنے تھے، اب وہ سارے کام مسلمان کر رہے تھے۔ ریاکاری، خود غرضی، مکر و فریب، حرص، طمع، بزدلی، خوشامد، خیانت، یعنی جتنے بھی وہ کام تھے، وہ برائیاں تھیں جو پہلی قوموں کی تباہی کا باعث بنی تھی، وہ سارے کام مسلمانوں کا کر رہا تھا۔ یہ وہ حالات تھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے۔ تو پھر آپ نے اپنے مواعظ سے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ اس بات کا یقین رکھنا کہ گناہ اور نافرمانیاں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ گناہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اللہ اور جنت سے دور کرتا ہے۔ گناہ کے جتنے کام ہیں جو نافرمانیاں ہیں، اللہ سے اور جنت سے دور کرتے ہیں اور ہلاکت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اور گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ اور جنت کے قریب بننے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب انسان گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ حکم دیتا ہے کہ خواہشات کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنی، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو۔ جیسے قرآن نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا نہیں خیال کرتے ان لوگوں نے تو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کہا خواہشات کو معبود نہ بناؤ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، خواہشات کو چھوڑ کر توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہر شخص کے حق میں فرض عین ہے۔ جیسے یہ نماز فرض عین ہے، 5 نمازیں ہیں، اب فرماتے ہیں توبہ بھی ہر شخص کے حق میں فرض عین ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں گناہ کیے ہوں گے، کسی کے پاؤں نے گناہ کیے ہوں گے، پر میں اگر ان اعضاء نے گناہ نہیں بھی کیے تو دل نے گناہ کیا ہوگا، اور اگر دل نے بھی کوئی گناہ نہ کیا ہوگا تو شیطانی وسوسوں سے تو کوئی دل خالی نہیں۔ شیطانی وسوسے تو آتی ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے پھر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ پر میں اگر ایسا بھی نہ ہو، اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنے میں کوتاہی اور غفلت برتنے سے تو کوئی بھی خالی نہیں۔ یا تو گناہ کیے ہوں گے اعضاء کے ساتھ گناہ نہیں کیے تو دل سے کیے ہوں گے، دل سے گناہ نہیں کیا ہوگا تو وسوسے تو آئے ہوں گے۔ اتنا اعلیٰ درجہ وسوسے بھی نہیں آئے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں جو کوتاہی کی ہوگی، اس لیے ہر شخص کے حق میں توبہ کرنا فرض عین۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کی شرائط یہ ہے کہ احکام الہی کے خلاف جتنے بھی عمل ہو گئے تھے ان پر انسان شرمندگی کا اظہار کرے۔ جتنے بھی اللہ کے حکم کے خلاف کام کیے تھے ان پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ دوسری یہ ہے کہ ہر وقت گناہوں سے بچا رہے، توبہ کا مطلب یہ ہے۔ اور تیسرا، خطاؤں کا، گناہوں کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ اب جب انسان توبہ کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ توبہ کی علامت کیا ہے؟ کہ پھر انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، اس کا تعلق حال سے بھی ہے اور ماضی سے بھی ہوتا ہے۔ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ نہ انسان تمام گناہوں کو چھوڑ دے جن کا اس سے پہلے ارتکاب کرتا رہا، اور جن کو کرتا چلا آ رہا ہے سب گناہوں کو چھوڑ دے، اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اور ماضی سے تعلق یہ کہ زمانہ ماضی میں جی کوتاہیاں ہو گئی تھی اس کو آئندہ پورا بھی کرے، خالی زبان سے توبہ نہیں کرے، جو فرائض رہ گئے تھے، جو اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی، فرائض چھوٹ گئے تھے، ان کو ادا بھی کرے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ خالی پشیمان ہو جانا، نادم ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کا احتساب کرے۔ جب تک ہر لمحے کا احتساب نہیں کرے گا اس وقت تک توبہ کے صحیح ثمرات انسان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی آپ کا جو زمانہ گزرا غفلت میں، کتنے گناہ ہو گئے،
کتنی نافرمانی ہو گئی، اتنے جتنے اوقات آپ نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں اب اتنے ہی اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ جیسے نافرمانیاں شوق سے کرتے تھے، دلچسپی تھی، اب ایسا شوق اور دلچسپی اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کو اپنا خیال اس طرف لے جانا چاہیے جس دن بالغ ہوا تھا، اور اس دن تک غور کرے جس دن توبہ کر رہا ہے۔ جس دن بالغ ہوا اس دن سے جس دن توبہ کر رہا ہے حساب لگائے، عمر کے کتنے سال، کتنے دن، کتنی گھڑیاں اور کتنے سال گزر گئے، غور کریں۔ پھر اس عرصہ میں کتنی اس سے کوتاہیاں ہوئی، کس قدر گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اپنی جو عبادات کی ان پہ غور کرے۔ اس نے کتنی نمازیں شرائط و ارکان کے بغیر ادا کی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہی نہیں، کتنی بغیر وضو کے پڑھی ہیں، کتنی ناکارہ وضو کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اب یہ حساب لگانے کے بعد اب ان تمام فرائض کو ادا کرنا شروع کریں۔ جب سے بالغ ہوا ہے تمام فرائض کی ادائیگی مصروف ہو جائے، جتنی اس سے قضا ہوئے تھے اس وقت تک قضا کرتا رہے جب تک کہ موجودہ وقت نماز نہ آ جائے، قضا کرتا۔ کتنی زندگی ہو گئی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جب سے بالغ ہوا تھا اس نے کتنی نمازیں چھوڑی، اپنا پورا احتساب کرے پھر قضا پڑھے۔ پھر فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کی ادائیگی کے بعد اب گناہوں کے بارے میں غور کریں۔ سوچے کہ جس دن سے بالغ ہوا ہے اس وقت اس کے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جتنی بھی اللہ نے اعضاء دی ہیں ان سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں، یہ غور کریں۔ اپنی گناہوں کی پوری تفصیل اپنے سامنے لائیں۔ کیسے لائیں؟ پہلے اپنے گناہ صغیرہ کو دیکھے، گناہ کبیرہ کو دیکھے۔ اب گناہوں کی یاد کیسے آئے گی؟ فرماتے ہیں ان لوگوں کو یاد کرے جن کے پاس بیٹھ کے گناہ کرتا تھا، ان جگہوں کو یاد کرے جن جگہوں یہ سمجھتا تھا لوگ نہیں دیکھ رہے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا تھا، اللہ کی ذات کو دیکھ، ان جگہوں کو یاد کرے کہ میں نے کہاں کہاں چھپ چھپ کے گناہ کیے تھے، رب بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، لوگوں سے چھپا ہوا تھا نا، رب کی آنکھ سے چھپا، وہ جگہوں کو دیکھے کہ میں نے کس کس جگہ گناہ کیے ہیں۔ اور پھر جب ساری بات کر لے، اپنے گناہوں پہ غور کر لے، اللہ کی نافرمانیاں، اب دیکھیں اللہ کی نافرمانیاں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں جو نافرمانی، یا بندوں کو حقوق سے تعلق رکھتی ہیں جو اس سے نافرمانیاں ہوئی، گناہ ہوئے، ان کا تعلق حقوق اللہ سے یا پھر حقوق العباد سے؟ اگر ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسے زنا، شراب، باجا، گانا سننا، غیر محرم کی طرف دیکھنا، مسجد کی ناپاکی کی حالت میں آنا، بغیر وضو قرآن کو چھونا، کوئی برا عقیدہ رکھنا، ان گناہوں کی توبہ کرے۔ اب ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ جتنے گناہ، ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ کہ شرمندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور میں معافی مانگے، مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی، اپنے اندر ندامت بھی پیدا کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور گناہوں کی تعداد کی کثرت اور مدت کو شمار کر کے میں نے کتنے گناہ کیے، کتنا عرصہ کیے، اتنے اب نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ ہر گناہ کے بدلے اس کی نوعیت کی نیکی کرے۔ پھر جب نیکیاں کرتا ہے انسان تو اللہ جو گناہ ہوتے ہیں ان نیکیوں کے بدلے سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب کیا نیکی ہے؟ مثلا شراب پیتا تھا، اب شراب چھوڑ دے، حلال چیزیں پینا شروع کر دے، اور جب گانے سنتا تھا اس کی جگہ قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دے، مسجد میں بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے چلا گیا تھا، اب مسجد میں عبادات بھی مشغول ہو جائے، اعتکاف کرنا شروع کر دے۔ مطلب جتنے گناہ کرتے تھے اس کے بدلے میں نیکیاں کرنا شروع کر دے، اس کی نوعیت کی نیکی کرنا شروع کر دے، یہ توبہ بن جائے گی۔ پھر
یہ تو ہو گئے حقوق اللہ۔ اب اگر حقوق العباد ہے تو اللہ رسول نے اللہ کو بڑی بندوں کو حقوق ہیں، ان کی نافرمانی کی ہے تو ان کو کیسا کرے؟ ان لوگوں کے بھلائی کرے جن کی غیبت کی، جن کی برائی بیان کی، اب ان کے ساتھ بھلائی کرے تاکہ ان کا گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور اگر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کا کوئی مال غصب کیا ہے تو اس کی طریقہ توبہ کا کچھ اور ہوگا۔ اگر کسی نے انسان کا مال چھینا ہے، چوری کی ہے، کسی کے مال میں ڈاکہ ڈالا ہے، امانت میں خیانت کی، یا کسی معاملے میں اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، خراب مال بیچ دیا، یا بیچے جانے والے مال کے عیب کو چھپایا، یا مزدور کی اجرت میں کمی کی یا اجرت نہ دی، ان تمام صورتوں میں غور کرے۔ کتنی بار دھوکہ دیا، کتنی بار لوگوں سے فراڈ کیا، کتنی لوگوں کو خیانت کی، اس وقت حساب کرے۔ کب؟ جب سے عاقل بالغ بنا تھا، اس وقت سے دیکھنا شروع کرے اور پھر ہر ایک کے حق ادا کرنا شروع کرے۔ خالی توبہ سے نہیں ہوگا، کسی کا مال چھینا تھا واپس کرے، جس کے ساتھ جو گناہ کیے تھے، جو حق لیے تھے، ان کے حق واپس کرے گا تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی تعلیمات غوث اعظم ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ توبہ میں اس طرح کرنی چاہیے کہ جو جتنی شوق سے گناہ کرتے تھے اس شوق سے اس سے بڑھ کر اطاعت کی طرف آ جانا چاہیے، اور جن لوگوں کو حقوق غصب کیے ہیں ان لوگوں کے حقوق واپس کرنے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں توبہ میں جلدی بھی ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے تاخیر کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کچھ دیر بعد توبہ کر لیں گے، کچھ دیر بعد توبہ کر لیں گے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آدمی کہتا ہے تھوڑے اور گناہ کر لیں، تھوڑا اور گناہ کر لیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی جو جوانی شروع ہوئی ہے، جب بڑھاپا آئے گا نماز بھی پڑھ لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے۔ کل نہیں، انسان چاہتا ہے اور گناہ کرے، لیکن انسان کو چاہیے گناہوں کو بڑھا رہا ہے، توبہ میں تاخیر کر رہا ہے، اسی کا پتہ کب موت آ جائے۔ اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، پیارے بیٹے توبہ کو کل پر نہ ڈالنا کیونکہ موت اچانک آ جائے گی، بس ہر ایک شخص پر واجب ہے صبح شام توبہ کرتا رہے، اور جو صبح شام توبہ نہ کرے بعض لوگوں نے کہا وہ ظالم ہے۔ صبح شام توبہ، تو صبح گناہ ہو گئے شام کو توبہ کرے، شام کو ہو گئے صبح سے پہلے توبہ کر لے، اور توبہ کا طریقہ بتا دیا ہے، خالی زبان سے توبہ نہ کرے۔ نماز چھوٹ گئی ہے اس نماز کو ادا کرے، زکاتیں رہ گئی ہیں زکاتیں ادا کرے، روزے رہ گئے روزوں کی قضا کرے، اور اگر کسی کا حق چھینا ہے تو وہ حق واپس کرے۔ ایسے خالی زبان سے توبہ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب توبہ کی شناخت کیا ہے؟ کہ زبان کو بیہودہ باتوں سے، مثلا غیبت، چغلی، جھوٹ سے روک لیں۔ اب رک گیا اس مطلب توبہ۔ اپنے دل میں کسی کے ساتھ حسد نہ رکھے، کسی سے دشمنی نہ کرے۔ اگر دل میں حسد ہے، بغض ہے، اس مطلب توبہ نہیں ہے۔ اپنے برے لوگوں سے دور ہو، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے برائیاں کرتا تھا گناہ ہو جاتے تھے ان لوگوں کی دوستیاں چھوڑ دو، کیونکہ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو، جگری یار ہیں قیامت کا دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ خلیل، خلت، گہرے دوست، الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو، جسے آپ جگری یار کہتے ہیں، گہرے دوست کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت ایک دوسرے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، ہاں تقوی والوں کی جو سنگت ہے وہ قیامت دن قائم رہے گا۔ نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر انسان نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ سنگت قیامت اور دن بھی کام آئے گی۔ باقی جو گناہ کرانے والے ہیں وہ تو ہر بندہ چاہے گا میرے گناہ بھی اس کے ذمہ ڈال دیے۔ اس لیے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان گناہ کرتا تھا۔ پھر
ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو الگ رکھے، خود کو ان تمام کاموں کو جس کا اللہ نے ذمہ لیا ان سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھ لے۔ جو کام اللہ آپ نے ذمہ لے لیے ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ مثلا رزق ہے، رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اب رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب انسان بجائے رزق کے چکر میں نمازیں چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانیاں کر دے، نہیں، جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ان کو بروئے کار لاؤ، لیکن رزق کے بڑھ کر اللہ کو تو نہ بھول جائیں، اللہ کی نافرمانی تو نہ کریں کہ جس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اگر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس لیے ہم سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں، اب فرماتے ہیں سچے مسلمان بنو اور توبہ کرو، اور توبہ میں خلوص نیت پیدا کرو تاکہ تمہارا ایمان تندرست ہو جائے۔ مسلمان بنو سچے، توبہ کرو اور توبہ میں خلوص نیت پیدا کرو تاکہ تمہاری ایمان تندرست اور تمہارا ایقان، یہ یقین قوی ہو جائے، تمہاری جو توحید کا عقیدہ ہے اس کو نشو و نما حاصل ہو جائے، یہاں تک اس توحید کی شاخیں عرش تک نہ پہنچے۔ اصل توحید ہے، مسألۃ کلمۃ طیبہ، عقیدہ کلمہ، توحید اصل ہے۔ انبیاء بھی اس توحید کو بلاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف آنا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ سے توبہ کر، کوئی نیکی بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے مت کر، یہ کوئی نیک کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، جو نیکی کرنی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور کہتے ہیں آخرت کے لیے بھی نہیں کر، جو کر اللہ کے لیے کر، یہ نہیں کہ آخرت میں یہ لوگ نہیں، جو نیکی کرنی اللہ کے لیے کرنی ہے، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے، اور اسی گروہ میں سے بن جو رب کی ذات کے طالب ہیں، جو رب کی ذات کو طلب کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں ان گروہ سے بنو، اور ربوبیت کا حق ادا کر کے کوئی بھی کام حمد و ثنا کے لیے نہ کر، بس جو کام کرنا رب کے لیے کرنا۔ پھر فرمایا موت سے پہلے از سر نو مسلمان بن کر اچھی اور مخلصانہ توبہ کر کے حق کی طرف رجوع کر۔ موت آنے سے پہلے تجھ پر جب موت آ جائے گی پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر توبہ کے دروازے میں تو داخل نہیں ہو سکے گا۔ توبہ کے دروازے جب تک ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت توبہ کے دروازے میں چلا جاؤ، اور جو توبہ کے دروازے میں داخل ہو جائے گا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر توبہ کے دروازے میں داخل نہ ہوا، موت آ گئی تو پھر معاملہ بڑا اور ہو جائے گا۔ اپنے دل کے پاؤں سے اس کی طرف رجوع کر، دل کے پاؤں سے، یعنی دل سے اس کی طرف رجوع کر تاکہ اس کے فضل کا دروازہ تجھ پر بند نہ ہو۔ اللہ سے رجوع کرو تاکہ جو اللہ کا فضل کا دروازہ ہے وہ بھی تم پر بند نہ ہو۔ فرمایا اپنے اعمال پر بار بار توبہ کرو، بار بار اپنی جرت بے ادبی پر نادم ہو، اور اپنے اعمال پر کثرت سے رویا کرو کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اعمال جو کر رہے اس پر بھی کثرت سے رویا کرو، اپنے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بے شرمی اور بے باکی سے توبہ کرنے مشغول ہو۔ ہر دم توبہ کرتا ہوں، مولا ہم تیری نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، ساری نعمتیں دیتا ہے، تیری نعمتیں کھا کے پھر تیری نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ بھائی یہ تصور دل میں بٹھا کر ہر وقت توبہ کرتے رہو۔ آخری بات، اے مسکین اپنے آپ پر رو، یہ غوث اعظم کی تعلیم ہے۔ یا مسکین، اے مسکین اپنے آپ پر رو، تیرا بچہ مر جائے تو تجھ پر قیامت گزر جاتی ہے، اور تیرا دین مرتا ہے تجھے بے پرواہی نہیں ہوتی۔ بچہ مر جائے تو قیامت ہو جاتی ہے انسان پر، میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جب تیرا دین مرتا ہے تجھے بے پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور نہ تو روتا ہے، حالانکہ دین کے مرنے پر رویا تھا۔ اگر دین چھن گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ اگر تیری مرغی گم ہو جائے اس پر تو افسوس کرتا ہے، کبھی نماز کے چھوٹ جانے پر بھی افسوس کیا کہ میری نماز رہ گئی، کبھی تکبیر نماز
تکبیر تحریمہ کے کتنی فضائل ہیں، اس کی تو دور کی بات، ہم تو نماز چھوڑنے پر بھی نہیں روتے کتنی نماز چھوڑے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیم یہ ہے کہ توبہ ہر شخص کے حق میں فرض عین ہے، جس طرح یہ نماز فرض ہے توبہ بھی فرض ہے۔ یہ غوث اعظم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ، جسے توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پہلے گناہ ہو گئے اللہ معاف فرمائے، آئندہ ہمیں نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، اور جب تک سانس چڑھ رہے اللہ اپنی اطاعت میں بسر کرنے کے سب کو